باب ما یکون اذا قام من اللیل، باب ہے بندہ کیا کہے جب رات کے وقت اٹھے۔ تہجد ٹائم پڑھنے والی دعائیں یا اندر پڑھنے والی کچھ دعائیں۔ پہلی فصل ہے حدیث نمبر 1211 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے وقت آپ اٹھتے تہجد پڑھنے کے لیے تو آپ فرماتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یعنی جو مخلوقات ہیں انہوں تیرے ذریعے تیرے حکم سے ہی قائم ہے، تیرے لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سب کو اللہ تیرا عطا کیا ہوا ہر نور تیرا ہی ہے، یعنی جس طرح تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، حالانکہ تعریفیں علماء کی بھی ہیں، انبیاء کی بھی ہیں، صلحاء کی بھی ہیں، اولیاء کی بھی ہیں، لیکن در حقیقت ان کی تعریفیں بھی اللہ ہی کی تعریفیں ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ اکبر۔ صوفیاء فرماتے تھے اللہ اس کا ترجمہ صوفیاء اس طرح کرتے تھے، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، ہم آسمان و زمین میں سے جس شے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تیرے جلووں کا نور نظر آتا ہے، اور جو کچھ ان کے اندر ہے آسمان و زمین میں تیرے لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے سب کا مالک تو ہے، تیرے لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، وعدہ مراد اس سے قیامت کا اور ولقاء کا حق، تیری ملاقات حق ہے یعنی رویت باری تعالیٰ قیامت کو جو ہوگی، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، جہنم یہ حق ہیں، تمام انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ میں اللہ کا اسلم تو تیرے لیے میں اسلام لایا، اور تیرے لیے وبکا آمنتو، تیرے ذریعے میں امن میں آیا، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں نے جھگڑا کیا، تیری طرف میں نے تمام اپنے معاملات کو سپرد کیا، فیصلوں کو سپرد کیا، فاغفر لی، میری لغزشوں کو معاف فرما دے، خلاف اولا کام میرے بخش دے۔ ملا علی قاری کی پیچھے بات کئی بار گزر گئی یہ اس کے اوپر، جہاں حضور اپنے لیے بخشش کا معنی ذنب کا لفظ بولتے ہیں، فرمایا بخش دے میرے لیے جو میں نے وقدم تو وما آخر تو، جو آگے بھیج دیے یا پیچھے آنے والے ہیں یا پیچھے چھوڑ آیا، وما سر تو وما اعلن تو، واضح اور چھپ کے جو مجھ سے یعنی واضح طور پہ خلاف اولا کام ہوا یا سرن ہوا، جو ومان تعلم بہ منی، اور جو تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ، وہ سارے معاف فرما دے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ان حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی جو حسنات ہوتی ہیں، ابرار نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، نیک لوگ جسے اپنی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام نیک ہے، سیئات وہ مقربین کے لیے نیکی نہیں ہوتی، لغزش ہوتی ہے، یعنی مقربین کا درجہ ابرار نیک کاروں سے بہت آگے ہوتا ہے، یعنی نیک عام بندہ جسے نارمل سی نیکی سمجھتا ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے، نماز کے اندر ہمیں کوئی بات ہلکی پھلکی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو توجہ اپنی نماز کی طرف، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اجر کا کام کیا، نماز پڑھی ہے۔ صوفیاء اسے بھی اندر خیال آنے کو گناہ سمجھتے تھے، تصور کرتے تھے یہ تو کام بہت برا ہو گیا ہمارے سے کہ ہمیں نماز میں اللہ کے غیر کا خیال آ گیا، یہ ایک لیول ہے مقربین کا۔ تو انبیاء اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہونے پر بھی اس کو وہ خلاف اولا کام کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، یعنی وہ اس کام کو برا جانتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ان خلاف اولا کاموں پر، حالانکہ یہ تو گناہ بنتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ جس مقام پہ تھے وہ مقام بڑا بلند تھا، تو اس مقام کے لیے، اس مقام کی وجہ سے وہ اللہ سے بخشش کی دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وما انت عالم انت المقدم، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، جس سے چاہے آگے کرے، جس سے چاہے پیچھے کرے۔ دیکھیں ہمارے سب سے اینڈ پہ ہیں، جنت میں سب سے امت مصطفیٰ نے جانا ہے، تو یہ ہے تو جسے چاہے آگے کرے، جسے چاہے پیچھے کرے، کوئی خدا نہیں سوائے تیرے، اور کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ، تو ہی خدا ہے۔
1212 نمبر روایت متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ 1212 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب رات کے وقت قیام اللیل کے لیے اٹھتے، نماز شروع کرتے اور پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام کے رب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس جانے والے وحی کے امین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے، حضور کے پاس وحی لانے والے، حضور کے خادم۔ اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اب پہلے جبرائیل علیہ السلام کا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا پروٹوکول سب سے زیادہ ہے، بعد میں میکائیل علیہ السلام، اور بعد میں کیونکہ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہے یہ اپنا رزق وغیرہ معاملات پہ، اور اسرافیل علیہ السلام نے کیا کرنا ہے؟ سور پھونکنا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کا کام سب سے آخر میں ایسے ہی۔ تو پہلے جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل، پھر اسرافیل علیہ السلام۔ اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمانے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر پوشیدہ کو جاننے والے، تو فیصلہ فرما اپنے بندوں کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے ہیں، تو ہی فیصلہ کرے گا۔ یعنی جو لوگ دین کے ہونے نہ ہونے میں اختلاف کرتے ہیں، تو قیامت کے دن فیصلہ فرما، میری رہنمائی فرما اس چیز میں جس میں اختلاف کیا گیا ہے حق کی طرف سے، اپنے اذن سے میری رہنمائی کر، یعنی صراط مستقیم کی جانب۔ بے شک تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہیں۔ قرآن میں آیت آئی انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، راہ دکھانے آئے ہیں۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ 1213 نمبر روایت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اکیلا خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر اپنی شان قادر ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھے۔ فرمایا ثم قال، پھر راوی کہتے ہیں یہ بھی آگے فرمایا رب اغفر لی، پھر وہ بندہ کہے مجھے اے اللہ مجھے بخش دے، راوی کہتے ہیں یہاں یہ حدیث کے لفظ ہیں، پھر وہ دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر وہ وضو کرے نماز پڑھے اس کی نماز قبول کی جائے گی، یعنی یہاں قبولیت یقینی مراد ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کی، اور اتم درجے کی قبولیت کو یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری فصل 1214 نمبر روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے اور لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک، یہ پڑھتا ہے ساری دعا، کوئی خدا نہیں اللہ مگر تو پاک ہے، اللہ تیرے لیے حمد ہے، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرمانا بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دی، ہدایت کے بعد مجھے ہدایت پہ ثابت قدم رکھنا، اور ہبہ کر مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت، بے شک تو ہی ہبہ فرمانے والا ہے، تو ہی سبحان اللہ۔ حضور یہ دعا پڑھتے ہوتے تھے، امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ تعلیم امت کے لیے دعائیں تھیں، کیونکہ مولا علی قاری فرماتے ہیں جہاں حضور بخشش کی دعا مانگیں اور اپنے لیے ذنب کا لفظ بولیں، مراد امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے، اور مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وگرنہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ 1215 نمبر روایت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان رات گزارتا ہے ذکر پر طاہراً پاک ہو کر، اور رات کو اٹھتا ہے اللہ سے خیر مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ رات کے وقت کو ذکر کرتا ہے اور پھر رات کے وقت اٹھ کے دعا آتا ہے جو نہیں مراد ہے اس میں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ امام احمد ابو داؤد نے روایت کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ 1216 نمبر روایت حضرت شریک الحوزنی فرماتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، میں نے پوچھا کہ کس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا آغاز کرتے، جب رات کو بیدار ہوتے تو کیا کام شروع کرتے؟ فرمایا تو نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی اللہ اکبر، کہ آقا کریم علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، پھر سبحان اللہ و بحمدہ 10 مرتبہ، سبحان اللہ ملک القدوس 10 مرتبہ، استغفر اللہ 10 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے 10 مرتبہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہ میں تیری پناہ میں آیا دنیا کی تنگیوں سے اور قیامت کی تنگیوں سے، یہ 10 مرتبہ۔ پھر آپ نماز شروع کرتے، یعنی یہ کچھ دعائیں کچھ اذکار ہیں جو آقا کریم علیہ السلام رات کے وقت اٹھ کے فرمایا کرتے تھے۔
امام ابو داؤد نے روایت کیا اس حدیث کو۔ 1217 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب رات کے وقت اٹھتے تو تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر کہتے، پھر آپ فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے۔ اب اس میں زائد الفاظ ہیں، من حمزہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان مردود سے، ایسا اللہ جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا شیطان مردود سے، من حمزہ شیطان کے وسوسوں سے، ونفخہ اور شیطان کی پھونکوں سے یعنی اس کے جادو سے، ونفثہ اور اس کے شعروں سے، اشعار سے مراد یعنی وہ شیطان یعنی یہ جو ہوتے ہیں جادوئی باتیں اشعار وغیرہ، ان سے اور جو دل میں فتنہ ڈال دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں۔ پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام تعلیم دے، حضور تو شیطان سے محفوظ ہے، آقا کریم حضور تو یہ فرماتے، پیچھے حدیث گزر گئی، فرمایا ہر بندے کے ساتھ دو قرین ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا، فرمایا جو میرے ساتھ برا تھا میں نے تو اس کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام تو محفوظ ہیں، حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے، جادو سے، پھونک سے پناہ مانگو۔ پتہ چلا شیطان پھونک مارتا ہے اور اس کی پھونک میں اثر بھی، بندے کی طبیعت ہوتا ہے نا، تینوں نظر لگ گئی، یا کہتے ہیں تجھے نظر لگ گئی، بندہ ہے بھائی تیری جادو ہو گیا، شیطان جادوئی کلمات پڑھ کے پھونک مارتا، یہ ہوئی اور ہے ایسے ہوتا ہے۔ اگر شیطان اپنے شرکیہ کلمے پڑھ کے شیطان پھونک مارے اثر ہوتا ہے، بندہ قرآن پڑھ کے پھونک مارے اس میں بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفا، قرآن شفا ہے۔ اچھا جی، امام ترمذی ابو داؤد وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ ابو داؤد نے غیرک کے علاوہ یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں، پھر آپ لا الہ الا اللہ بھی 3 بار پڑھتے، اور آخر حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں ثم یقرؤ، پھر آپ قرات شروع کرتے۔ 1218 نمبر روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے گزر گئی۔ حضرت ربیعہ کو حضور نے فرمایا کیا چاہیے جی؟ جنت، آپ کا ساتھ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کن تو ابھی تو، یہ تشریح آ رہی ہے اس کی، میں رات گزارتا تھا حضور کے حجرے کے پاس، گھر نہیں، نبی پاک کے حجرے کی دیوار کے پاس ہی رات گزارتا، اور وہاں ہی بس ہلکی پھلکی آنکھ لگا لیتا، ساری رات سرکار کے دروازے کے باہر بیٹھ کے گزارتے۔ کیوں؟ جب رسول اللہ اٹھیں، حضور کو وضو کی حاجت ہو، میں وضو کرا کے ثواب لے لوں۔ یہ خدمت کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ تو کہتے ہیں میں سنتا ہوتا تھا جب رات کو آپ قیام کرتے، حضور پڑھتے تھے سبحان ربی العالمین، سبحان رب العالمین، پاکی ہے تمام جہانوں کے رب کے لیے، سبحان اللہ۔ الحوی، حوی سے مراد یہاں پہ کہ امام طیبی کہتے ہیں کہ یعنی آپ کافی ٹائم اسے پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھتے تھے۔ امام نسائی ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن صحیح۔